السلام علیکم ناظرین، محمد وسیم زیڈ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی فاسٹ نیوز پر ایک نظر۔ امریکہ میں ٹریف کا تنازع ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیو یارک کی وفاقی عدالت نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو تگڑا جھٹکا دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جن کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ درآمدی محصولات ادا کیے تھے، انہیں اب رقم واپس کی جائے گی۔ امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارتی کے جج نے کہا کہ تمام درآمد کرنے والی کمپنیاں امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا فائدہ پانے کی حقدار ہے، جس میں گزشتہ ماہ ٹرمپ کی کئی ٹیرف کو غیر آئینی بتایا گیا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے مشرقی وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اعلان کیا ہے کہ چین ثالثی کی کوششوں کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ خطے میں بھیجے گا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتی کوشش تیز کرنا ضروری ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران وانگ ای نے سعودی عرب کے تحمل اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے موقف کو سراہا اور کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ کارروائی کے بعد مشرقی وسطی میں مزید افراتفری نے کئی ممالک کو متاثر کیا ہے، مگر اس دوران اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق جنگ کو 6 دن ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک مسلسل ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس تنازع میں سینکڑوں لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس کے باوجود کسی بھی ملک کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی پہل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ایران تنہا جوابی کارروائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو خاص نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ پروگرام بدھ کی رات تہران کے بارگاہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ہونی تھی، لیکن اچانک ملتوی کر دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ شہریوں کے 3 روزہ عوامی تعزیتی پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس کے بعد آخری رسومات کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ایک طرف خلیجی ممالک میں کشیدہ حالات کے درمیان سری لنکا کے قریب سمندر میں ایک ایرانی جہاز پر حملے کی خبروں نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سری لنکا کے جنوبی ساحل کے قریب سمندر میں بدھ کے روز ایک ایمرجنسی حالت سامنے آئی ہے۔ ایک ایرانی جہاز کو مبینہ طور پر آبدوش نے نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں 78 افراد کے زخمی ہونے اور 100 سے زائد لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئی تھیں، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 80 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز پر تقریباً 180 لوگ موجود تھے، جن میں سے 80 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 32 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے۔ کئی درجنوں افراد ابھی بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی فاسٹ نیوز کی خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔